ہم نے جو ایک آگے ٹریجیکٹری لے کے جانی تھی فرام اسٹیبلائزیشن ٹو گروتھ، ہم اس جرنی پہ قائم اور دائم رہے. جو گلوبل فیکٹرز ہیں اس میں پاکستان کا جو اور میں نے ابھی ذکر کر دیا ہے کہ بیرونی اور اندرونی چیلنجز کے باوجود 3.7% GDP گروتھ حاصل کی، جو پچھلے 4 سالوں کی بلند ترین فگر ہے. وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا. وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد بجٹ قومی اسمبلی اور پھر سینٹ میں پیش ہوگا. وفاقی وزیر خزانہ نے قومی اقتصادی سروے پیش کر دیا. حکومت کئی شعبوں میں معاشی اہداف حاصل نہیں کر سکی. محمد اورنگزیب نے بتایا کہ رواں مالی سال کے آغاز میں غیر یقینی صورتحال کا سامنا رہا. بارشوں نے معیشت متاثر کی. مختلف ممالک پر ٹیرف کے نفاذ سے صورتحال بدلتی رہی. تمام تر چیلنجز کے باوجود حکومت بحرانوں سے نمٹ آزما ہونے میں کامیاب رہی. معاشی ترقی کی شرح نمو 3.7% رہی. معیشت کا حجم $452 ارب سے اوپر چلا گیا. جولائی تمام مہنگائی کی شرح 6.7% ریکارڈ کی گئی. زرعی شعبے کی شرح 2.89% رہی. مجموعی قرضہ GDP کے مقابلے میں کم ہو کر 68.5% پر آ گیا. افراطی زر میں گزشتہ 2 سال میں بتدریج کمی ہوئی ہے. زرعی شعبے کے لیے جولائی تا مارچ 2162 ارب روپے کے قرضے فراہم کیے گئے. BISP کا بجٹ بڑھا کر 722.5 ارب روپے کر دیا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں 29 مئی 2026 تک زر مبادلہ کے ذخائر $17.2 ارب کی سطح پر پہنچ گئے ہیں. جون کے آخر تک زر مبادلہ کے ذخائر $18 ارب تک پہنچ جائیں گے. زر مبادلہ کے ذخائر میں سالانہ بنیادوں پر 49% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ نمایاں کمی کے بعد محض $252 ملین رہ گیا. جولائی تا مئی اوورسیز پاکستانیوں نے $33.9 ارب کی ریکارڈ ترسیلات زر بھجوائیں. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں جمع رقم $12.7 ارب کی تاریخی سطح کو چھو گئی. FBR کے محصولات میں 10.1% اضافہ ہوا. وزیر خزانہ نے کہا کہ اسپورٹس کی برآمدات $3 ارب سے تجاوز کر چکی ہیں. فیفا ورلڈ کپ میں پاکستان کا بنا ہوا فٹ بال استعمال ہوا. میرے کراچی کے نوجوانوں، بھائیوں، بہنوں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے. ہم نے لیاری میں انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں ایک بڑا سا اسکرین لگا دیا ہے جہاں انشاءاللہ تعالی ہر میچ دکھایا جائے گا. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور ورلڈ کپ کو انجوائے کریں. بلاول بھٹو زرداری بھی فٹ بال ورلڈ کپ کے رنگ میں رنگ گئے. برازیل کو فیورٹ قرار دے کر سپورٹ کرنے لگے. فٹ بال کے دیوانوں کے لیے خصوصی پیغام جاری کر دیا. کہا کہ فٹ بال ورلڈ کپ کے مقابلے دیکھنے کے لیے لیاری اسٹیڈیم آئیں اور میچز سے لطف اندوز ہوں. ہمارے دادا پردادا بھی فٹ بال ہی کھیلتے تھے شوق سے. میں نے جو آبزرو کیا ہے لیاری کو منی برازیل کہا جاتا ہے. جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ لیاری منی برازیل کہلاتا ہے اور ہمارے نس نس کے اندر فٹ بال ہے. ہم بچپن سے ہی جیسے بڑے ہوتے ہیں اسی طرح ہم لوگوں کو فٹ بال کی طرف راغب کیا جاتا ہے. ہمیں بہت پسند ہے فٹ بال کیونکہ ہم بچپن ہی سے فٹ بال کھیلتے ہیں. لیاری میں فٹ بال کا جنون سر چڑھ کر بولنے لگا. نوجوانوں کا جوش دیتنی. گلیاں محلے فٹ بال ٹیمز کے جھنڈوں اور بینرز سے سج گئے. بچے بوڑھے جوان سب اپنی اپنی پسندیدہ ٹیموں کے سپورٹرز. صدر ٹرمپ کا ایک اور یو ٹرن. آج رات ایران پر حملے کا منصوبہ منسوخ کر دیا. سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا ایران کی تمام دفاعی صلاحیتیں ختم ہو چکی. جلد خارق جزیرے اور تیل اور گیس کے بنیادی ڈھانچے کا کنٹرول حاصل کر لیں گے. تیل کی کنوؤں پر قبضہ وینزویلا اور امریکہ دونوں کے لیے بہترین ثابت ہو رہا ہے. ایران نے آبنۂ ہرمز مکمل بند کر دی. خلاف ورزی کرنے والے کسی بھی بحری جہاز کو نشانہ بنانے کی وارننگ. ایران کا کہنا ہے امریکہ آبنۂ ہرمز کو غیر محفوظ بنانا چاہتا ہے. ہرمز سے جہاز گزرنے کا امریکی دعویٰ جھوٹا ہے. خطے کو امریکہ کے لیے جہنم بنا دیں گے. UN Security Council resolutions and as promised by the Indian founding fathers to the Kashmiri people. Situation in
Azad Jammu and Kashmir, on the contrary, we are addressing issues arising within a democratic and constitutional framework. Any attempt to conflate the two is misleading and does not withstand objective scrutiny. مشرق وسطی میں کشیدگی پر پاکستان کا اظہار تشویش، فریقین پر تحمل کے لیے زور۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان مسائل کی پرامن حل کا خواہاں ہے، امن اور سفارتکاری کے راستے پر گامزن ہے۔ مشرق وسطی کی صورتحال سے نا امید نہیں، سالس کو امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، امن کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی ہفتہ وار نیوز کانفرنس۔ پاکستان نے آزاد کشمیر سے متعلق بھارتی بیانات مسترد کر دیے۔ ترجمان نے کہا کہ کشمیر سے متعلق بھارتی بیانات کی کوئی وقت ہے نہ ہی کوئی جواز۔ بھارت غیر ذمہ دارانہ بیانات سے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ اب ہمیں اتنی مار کھانے کے بعد تاریخ سے سبق سیکھ لینے چاہیے۔ پاکستان میں نہ ذہانت کی کمی تھی، نہ قابلیت کی کمی تھی، نہ منصوبوں کی کمی تھی۔ پاکستان میں صرف ہمیں مار پڑی ہے لیک آف سٹیبلٹی اور لیک آف کنٹینیوٹی آف پالیسیز کی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے، ہمیں مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، ماضی سے سیکھتے ہوئے معیشت کو پائیدار بنیادوں پر استوا رکھنا ہے، درآمدات میں کمی لانا ہماری ترجیح ہے۔ بجٹ عوام دوست نہیں ہوگا، ریلیف ملنا چاہیے، چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہے، یوٹیلٹی بل عوام بہت زیادہ دے رہے ہیں، کورم پورا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، کل تک بانی پی ٹی آئی سے ہر صورت ملاقات کروائی جائے، ملاقات نہ ہونے پر بجٹ اجلاس کا بائیکاٹ کریں گے۔ اسپیکر سردار ایاز صادق نے کہا بانی پی ٹی آئی ایوان کا رکن ہوتے تو پروڈکشن آرڈر جاری کر دیتا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے رکن اقبال آفریدی پورے بجٹ سیشن کے لیے معطل۔ ایوان زیریں میں اقبال آفریدی کو معطل کرنے کی تحریک کثرت رائے سے منظور۔ اسپیکر سردار ایاز صادق کا اقبال آفریدی کو ایوان سے نکل جانے کا حکم، کہا آپ خود عزت کے ساتھ واک آؤٹ کر جائیں، بصورت دیگر سیکیورٹی اہلکار آپ کو لے کر جائیں گے۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ اقبال آفریدی نے سٹاف پر ہاتھ بھی اٹھایا ہے۔ مظفر آباد میں ہیلی کاپٹر حادثے کے شہداء کی چکلالہ گیریزن راولپنڈی میں نماز جنازہ، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ دو شہید مسیحی فوجیوں کی آخری رسومات کرائسٹ چرچ راولپنڈی میں ادا کی گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا شہداء کی فرض شناسی، پیشہ ورانہ مہارت اور مادر وطن کی حفاظت کا عزم آئندہ نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے، قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اتنی نفرت کہاں سے آ گئی؟ یہ کہیں پار تو نہیں، یہ لائن کے پار سے تو نہیں نفرت کہیں امپورٹ کی انہوں نے؟ میں اس قسم کی کوئی ایلیگیشن نہیں لگانا چاہتا، لیکن کوئی بھی کشمیری، کسی کشمیری کا یا پاکستانی کا، ہم کشمیریوں کو بھی پاکستانی سمجھتے ہیں اور پاکستان میں پاکستانی بھی کشمیری ہیں، اس کو میں اس کے اوپر کوئی سپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ میرے لیے سارے محترم ہیں۔ آزاد کشمیر میں پرتشدد مظاہروں کا کوئی جواز نہیں، حیران ہوں اتنی نفرت کہاں سے آ گئی۔ کشمیر کی نئی اسمبلی کو مہاجرین کی سیٹوں کا فیصلہ کرنے دیں۔ خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کشمیری مہاجرین نے پاکستان کی سرزمین پر آنے کی قیمت ادا کی ہے، 2.25 لاکھ کشمیری پاکستان میں داخل ہوتے ہوئے شہید کیے گئے، ان کشمیریوں کے خون سے دریائے راوی چناب سرخ ہو گئے، 25 لاکھ مہاجرین کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، مہاجرین کو ان کی سیٹوں سے کیسے محروم کیا جا سکتا ہے؟ کشمیر کے لیے دی گئی قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی۔ تمام کشمیریوں کا احترام کرتا ہوں، اللہ کرے پورا کشمیر آزاد ہو۔
میرا نام محمد محسن انصاری ہے. میں عوامی ایکشن کمیٹی کور ممبر سعد انصاری کا بھائی بات کر رہا ہوں. میں عوام اور لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ عوامی حقوق کی بات کرنا بہت مناسب بات ہے، لیکن اس وقت عوامی ایکشن کمیٹی اور میرا بھائی جس طرف چل پڑا ہے وہ شرک پسندی ہے، جس کا انجام بہت برا ہے. ہم لوگ تو گھر میں ہیں، لیکن ان کی اس حرکت کی وجہ سے بہت سے ماؤں کے بچے اور بہت سارے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں. میرا نام احسن انصاری ہے. میں جموں ایکشن کمیٹی کور کمیٹی ممبر سعد انصاری کا چھوٹا بھائی ہوں. میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ حقوق کی بات کرنا مناسب ہے، لیکن شہر پسندگی پھیلانا اور لوگوں کی جانی نقصان یہ نہیں ہونا چاہیے. قائداعظم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے بھگوڑے سرغنہ سعد انصاری کے بھائیوں کا شہر پسند کمیٹی سے اظہار لا تعلقی. محسن انصاری اور احسن انصاری کی عوام سے انتشاری کمیٹی کی خون ریزی اور تصادم سے دور رہنے کی اپیل. ویڈیو پیغام میں کہا کہ عوامی حقوق کی بات کرنا مناسب ہے، لیکن عوامی ایکشن کمیٹی شہر پسندی کی راہ پر چل رہی ہے جس کا انجام برا ہے. گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے لیے کوششیں تیز. پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے وفود کی مشاورتی ملاقات. حکومت سازی کے لیے ممکنہ فارمولوں، سیاسی تعاون اور دیگر امور پر تبادلہ خیال. پیپلز پارٹی کے وفد میں نیر حسین بخاری، قمر زمان کائرہ، شجیل اینا میمن، ناصر حسین شاہ شامل. نون لیگ کی جانب سے وفاقی وزیر امیر مقام اور حفیظ الرحمان کی شرکت. دونوں جماعتوں کا حکومت سازی سے متعلق تجاویز مرکزی قیادت کے سامنے رکھنے کا فیصلہ. سندھ میں پانی کی شدید قلت پر وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا. وزیر اعلیٰ کا حصے کا پانی نہ ملنے اور عرصہ کی بد انتظامی پر اظہار تشویش. کہا سندھ کو 98,700 کیوسک کے بجائے صرف 57,867 کیوسک پانی ملا. دریاؤں میں پانی کی آمد گزشتہ سال کے مقابلے میں 40% زیادہ، مگر سندھ کے حصے میں کمی برقرار ہے. مونسون تک ڈیم بھرنے کے بجائے صوبوں کی ضروریات پوری کی جائیں. سندھ مشکلات کے باوجود بلوچستان کو پانی کی فراہمی میں بھرپور تعاون کر رہا ہے. پنجاب اور سندھ دہکنے لگے ہیں. لو کے وار، تپتے میدان اور جھلساتی دھوپ، شدید گرمی سے زندگی مفلوج، شہری بحال. دادو نواب شاہ میں پارا 51 سینٹی گریڈ تک جا پہنچا. سربی جیکب آباد لاڑکانہ میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. ڈیرہ غازی خان کا 45، حیدرآباد، اٹک، راولپنڈی، جہلم کا پارا 44 سینٹی گریڈ رہا. دن بھر سورج کی تپش، شام ہوتے ہی بادلوں کی آمد اور پھر ٹھنڈی ہواؤں کی محفل سج گئی. لو کی تپیڑوں سے پریشان شہریوں کو بادلوں نے راحت پہنچائی. گرد آلود طوفانی ہواؤں کے بعد گرتی بوندوں نے موسم کو اچانک نیا روپ دے دیا. لاہور، اکاڑا، مرید کے پتوکی، فیروزوالا، پاک پتن، عارف والا اور بہاول نگر میں بھی آندھی اور پھر بارش. راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی بارش نے خوب رنگ جمایا. چترال، سوات، لیش، شانگلہ اور کوہستان سمیت بالائی اضلاع میں بادل خوب برسے. کئی علاقوں میں یالہ باری. خیبر پختونخوا میں 13 جون تک بارشوں کی پیشگوئی.